अस्सलाम वालेकुम। इब्ने आदम स्पीक्स में आपका वेलकम है। काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें ताकि आपको अच्छी अच्छी स्टोरीज़ मिलती रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किस्सा हारून रशीद बादशाह के लड़के का। हारून रशीद का एक बेटा था जिसकी उम्र तकरीबन 16 साल की थी। वो बहुत कसरत से ज़ाहिदों और बुज़ुर्गों की मजलिस में रहा करता था और अक्सर कब्रिस्तान चला जाता था। वहाँ जाकर कहता कि तुम लोग हमसे पहले दुनिया में थे, दुनिया के मालिक थे, लेकिन उस दुनिया ने तुम्हें निजात न दी, हत्ता कि तुम कब्रों में पहुँच गए। काश मुझे किसी तरह खबर होती कि तुम पर क्या गुज़र रही है और तुमसे क्या क्या सवाल जवाब हुए हैं। और अक्सर ये शेर पढ़ा करता, मुझे जनाजे हर दिन डराते हैं और मरने वालों पर रोने वालियों की आवाज़ें गमगीन रखती हैं। एक वो अपने बादशाह की मजलिस में आया। उसके पास वज़रा उमरा सब जमा थे और लड़के के बदन पर एक मामूली और सर पर एक लुंगी बंधी हुई थी। अराकीन सल्तनत आपस में कहने लगे कि इस पागल लड़के की हरकतों ने अमीरुल मोमिनीन को दूसरे बादशाहों की निगाह में ज़लील कर दिया है। अगर अमीरुल मोमिनीन इसको तंबिया करे तो शायद ये अपनी इस हालत से बाज आ जाए। अमीरुल मोमिनीन ने यह बात सुनकर उससे कहा कि बेटा, तूने मुझे लोगों की निगाहों में ज़लील कर रखा है। उसने ये बात सुनकर बाप को तो कोई जवाब ना दिया, लेकिन एक परिंदा वहाँ बैठा था, उसको कहा कि उस पाक ज़ात का वास्ता जिसने तुझे पैदा किया, तू मेरे हाथ पर आके बैठ जा। वो परिंदा वहाँ से उड़कर उसके हाथ पर आकर बैठ गया। फिर कहा कि अपनी जगह पर चला जा। वो हाथ पर से उड़कर अपनी जगह चला गया। उसके बाद उसने अर्ज़ किया, अब्बा जान, असल में आप दुनिया से जो मोहब्बत कर रहे हैं उसने मुझे रुसवा कर रखा है। अब मैंने ये इरादा कर लिया है कि आपसे जुदाई इख्तियार कर लूँ। ये कहकर वहाँ से चल दिया और कुरान शरीफ सिर्फ अपने साथ लिया। चलते हुए माँ ने एक बहुत कीमती अंगूठी भी उसको दे दी ताकि मुश्किल वक्त में फ़रोख्त कर सके, और वो वहाँ से बसरा पहुँच गया और मज़दूरों में काम करने लगा। हफ्ते में सिर्फ एक दिन शंबा पीर को मज़दूरी करता और 8 दिन तक वो मज़दूरी के पैसे खर्च करता और 8वें दिन फिर शंबा को मज़दूरी कर लेता और 1 दरम और 1 वांक दरम का छठा हिस्सा मज़दूरी करता। इससे कम या ज़्यादा ना लेता। 1 वांक रोज़ाना खर्च करता। अबू आमर बसरी कहते हैं कि मेरी एक दीवार गिर गई थी। उसको बनवाने के लिए मामार की तलाश में निकला। किसी ने बताया होगा कि ये शख्स भी तमीर करता है। मैंने देखा कि नहायत खूबसूरत लड़का बैठा है, एक ज़ंबील पास रखी है और कुरान शरीफ देखकर पढ़ रहा है। मैंने पूछा कि लड़के, मज़दूरी करोगे? कहने लगा, क्यों नहीं करेंगे, मज़दूरी के लिए ही तो पैदा हुए हैं। आप बताएं, क्या खिदमत मुझसे लेनी है? मैंने कहा, गारे मिट्टी का काम है। उसने कहा, 1 दरम और 1 वांक मज़दूरी होगी और नमाज के औकात में काम नहीं करूँगा। मुझे नमाज के लिए जाना होगा। मैंने उसकी दोनों शराइत मान ली और उसको लाकर काम पर लगा दिया। मगरिब के वक्त जब मैंने देखा तो उसने 10 आदमियों के बराबर काम किया। मैंने उसको मज़दूरी में 2 दरम दिए। उस शर्त से ज़ायद लेने से इनकार कर दिया और 1 दरम और 1 वांक लेकर चला गया। दूसरे दिन मैं फिर उसको तलाश में निकला, पर वो मुझे कहीं नहीं मिला। मैंने लोगों से तहकीक किया कि ऐसी ऐसी सूरत का एक लड़का मज़दूरी करता है, किसी को मालूम है वो कहाँ मिलेगा? लोगों ने बताया, वो सिर्फ शंबे के दिन ही मज़दूरी करता है, उससे पहले तुम्हें नहीं मिलेगा। मुझे उसके काम को देखकर ऐसी रग़बत हुई कि मैंने 8 दिन तक अपनी तमीर बंद कर दी और शंबा के दिन उसकी तलाश में निकल पड़ा। वो इसी तरह कुरान शरीफ पढ़ता हुआ मिला। मैंने सलाम किया और मज़दूरी करने का पूछा। उसने वही शर्त रखी। मैंने मान ली और वो मेरे साथ आकर काम में लग गया। मुझे हैरत हुई थी कि पिछले शंबा को इस अकेले ने 10 आदमी का काम किस तरह कर लिया। इसलिए इस मर्तबा मैंने इस तरह छुप करके वो मुझे ना देख सके इसका काम देखने लगा। तो मैं ये मंज़र देखा कि वो हाथ में गारा लेकर दीवार पर डालता है और पत्थर अपने आप ही एक दूसरे के साथ जुड़ते चले जाते हैं। मुझे यकीन हो गया कि ये कोई अल्लाह का वली है और अल्लाह के औलिया के कामों की गैब से मदद होती ही है। जब शाम हुई तो मैंने उसको 3 दरम देना चाहे, मगर उसने लेने से इनकार कर दिया।
میں اتنے درہم کیا کروں گا؟ اور 1 درہم اور 1 وانک لے کر چلا گیا۔ میں نے 1 ہفتہ پھر انتظار کیا اور تیسرے شنبہ کو پھر اس کی تلاش میں نکلا، مگر مجھے نہ ملا۔ میں نے لوگوں سے تحقیق کیا تو ایک شخص نے بتایا کہ وہ 3 دن سے بیمار ہے اور فلاں ویرانے جنگل میں پڑا ہے۔ میں نے ایک شخص کو اجرت دے کر اس پہ راضی کیا کہ وہ مجھے اس جنگل میں پہنچا دے۔ وہ مجھے ساتھ لے کر اس ویران جنگل میں پہنچا تو میں نے دیکھا وہ بے ہوش پڑا ہے، آدھی اینٹ کا ٹکڑا سر کے نیچے رکھا ہوا ہے۔ میں نے سلام کیا، اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ میں نے دوسری بار سلام کیا تو اس نے آنکھ کھولی اور مجھے پہچان لیا۔ میں جلدی سے اس کے سر سے اینٹ نکال کر اپنی گود میں رکھ لیا۔ اس نے سر ہٹا لیا اور کہا، میرے دوست، دنیا کی نعمتوں سے دھوکے میں نہ پڑ جانا۔ عمر ختم ہوتی جا رہی ہے اور یہ نعمتیں سب ختم ہو جائیں گی۔ جب تو کوئی جنازہ لے کر قبرستان میں جائے تو یہ سوچتا رہا کر، تیرا بھی ایک دن اسی طرح جنازہ اٹھایا جائے گا۔ اس کے بعد اس نے مجھ سے کہا کہ ابو عامر، جب میری روح نکل جائے تو مجھے نہلا کر میرے اسی کپڑے میں مجھے کفن دے دینا۔ میں نے کہا، میرے محبوب، اس میں کیا حرج ہے کہ میں تیرے کفن کے لیے نئے کپڑے لے آؤں؟ اس نے جواب دیا کہ نئے کپڑوں کے لیے زندہ لوگ زیادہ مستحق ہیں۔ یہ جواب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا جواب ہے۔ انہوں نے بھی وصال کے وقت یہی فرمائش کی تھی کہ میری انہی چادروں میں کفن دے دینا، اور جب ان سے نئے کپڑے کی اجازت چاہی تو انہوں نے یہی جواب دیا تھا۔ لڑکے نے کہا کہ کفن تو پرانا ہو یا نیا، بہرحال بسیدہ ہو جائے گا۔ آدمی کے ساتھ تو صرف اس کا عمل ہی رہتا ہے، اور یہ میری لنگی اور لوٹا قبر کھودنے والے کو مزدوری دے دینا، اور یہ انگوٹھی اور قرآن شریف ہارون الرشید تک پہنچا دینا، اور اس بات کا خیال رکھنا کہ خود انہی کے ہاتھ میں دینا، اور یہ کہہ دینا کہ ایک پردیسی لڑکے کی یہ میرے پاس امانت ہے، اور وہ آپ سے یہ کہہ کر گیا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ اسی غفلت اور دھوکے کی حالت میں آپ کی موت آ جائے۔ یہ کہہ کر اس کی روح نکل گئی۔ اس وقت مجھے معلوم ہوا کہ یہ لڑکا شہزادہ تھا۔ اس کے انتقال کے بعد اس کی وصیت کے مطابق میں نے اس کو دفن کر دیا اور دونوں چیزیں گورکن قبر کھودنے والے کو دے دی، اور قرآن شریف اور انگوٹھی لے کر بغداد پہنچا، اور قصر شاہی کے قریب پہنچا تو بادشاہ کی سواری نکل رہی تھی۔ میں ایک اونچی جگہ کھڑا ہو گیا اور بہت بڑا لشکر نکلا جس میں تقریباً 1000 گھوڑے تھے۔ اسی طرح یکے بعد دیگر سے 10 لشکر نکلے۔ 10ویں لشکر میں خود امیر المؤمنین بھی تھے۔ میں نے زور سے آواز دے کر کہا، اے امیر المؤمنین، آپ کو حضور اقدس کی قرابت داری کا واسطہ ذرا سا توقف کر لیجئے۔ میری آواز پر انہوں نے مجھے دیکھا تو میں نے جلدی سے آگے بڑھ کر کہا، میرے پاس ایک پردیسی لڑکے کی یہ امانت ہے جس نے مجھے یہ وصیت کی تھی کہ یہ دونوں چیزیں آپ تک پہنچا دوں۔ بادشاہ نے ان کو دیکھ کر پہچان لیا، تھوڑی دیر سر جھکایا، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور ایک دربان سے کہا، اس آدمی کو اپنے ساتھ رکھو، جب میں واپسی پر بلاؤں تو میرے پاس پہنچا دینا۔ جب وہ باہر سے واپسی پر مکان پر پہنچے تو محل کے پردے گروا کر دربان سے فرمایا، اس شخص کو بلا کر لاؤ، اگرچہ وہ میرا غم ہی تازہ کرے گا۔ دربان میرے پاس آیا اور کہنے لگا، آپ کو امیر المؤمنین نے بلایا ہے، اور اس کا خیال رکھنا کہ امیر پر صدمہ کا بہت اثر ہے۔ اگر تم 10 باتیں کرنا چاہتے ہو تو 5 پر ہی اکتفا کرنا۔ یہ کہہ کر وہ مجھے امیر المؤمنین کے پاس لے گیا۔ اس وقت بادشاہ بالکل تنہا بیٹھے تھے۔ مجھ سے فرمایا کہ میرے قریب آ جاؤ۔ میں قریب جا کر بیٹھ گیا۔ کہنے لگے، وہ کام کیا کرتا تھا؟ میں نے کہا، گارے مٹی کی مزدوری کرتے تھے۔ کہنے لگے، تم نے بھی مزدوری پر کوئی کام اس سے کروایا تھا؟ میں نے بولا، جی کروایا تھا۔ کہنے لگے، تمہیں اس کا خیال نہ آیا کہ اس کی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے قرابت تھی، کہ یہ کہ حضرات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد ہیں؟ میں نے کہا، امیر المؤمنین، پہلے اللہ جل شانہ سے معافی مانگتا ہوں، اس کے بعد آپ سے عذر خواہ ہوں۔ مجھے اس وقت اس کا علم ہی نہ تھا کہ یہ کون ہے۔ مجھے ان کے انتقال کے وقت ان کا حال معلوم ہوا۔ کہنے لگے کہ تم نے اپنے ہاتھ سے اس کو غسل دیا؟ میں نے کہا کہ جی ہاں۔ کہنے لگے، اپنے ہاتھ لاؤ، اور میرا ہاتھ لے کر اپنے سینے پر رکھ دیا اور چند شعر پڑھے، جن کا ترجمہ یہ ہے، اے مسافر
جس پر میرا دل پگھل رہا ہے اور میری آنکھیں اس پر آنسو بہا رہی ہیں۔ اے وہ شخص جس کا مکان قبر دور ہے لیکن اس کا غم میرے قریب ہے۔ بے شک موت ہر اچھے سے اچھے عیش کو مقدر دھندلا کر دیتی ہے۔ وہ مسافر ایک چاند کا ٹکڑا تھا، یعنی اس کا چہرہ خالص چاندی کی ٹہنی پر تھا، یعنی اس کے بدن پر پس چاند کا ٹکڑا بھی قبر میں پہنچ گیا اور چاندی کی ٹہنی بھی قبر میں پہنچ گئی۔ اس کے بعد ہارون رشید نے بصرہ اس کی قبر پر جانے کا ارادہ کیا۔ ابو عامر رحمۃ اللہ ساتھ اس کی قبر پر پہنچ کر ہارون رشید نے چند شعر پڑھے۔ اے مسافر جو اپنے سفر سے کبھی نہیں لوٹے گا، موت نے کم عمری کے زمانے میں ہی اس کو جلدی سے اچک لیا۔ اسے میری آنکھوں کی ٹھنڈک تو میرے لیے انس اور دل کا چین تھا۔ لمبی راتوں میں بھی اور مختصر راتوں میں بھی تو نے موت کا وہ پیالہ پیا ہے جس کو ان قریب تیرا بوڑھا باپ بڑھاپے کی حالت میں پیے گا، بلکہ دنیا کا ہر آدمی اس کو پیے گا، وہ جنگل کا رہنے والا ہو یا شہر کا رہنے والا۔ بس سب تعریفیں اسی وحد لا شریک کے لیے ہیں جس کی لکھی ہوئی تقدیر کے یہ کرشمے ہیں۔ ابو عامر کہتے ہیں کہ اس کے بعد جو رات ہوئی تو میں اپنے وظائف پورے کر کے لیٹا ہی تھا کہ میں خواب میں ایک نور کا قبا دیکھا جس کے اوپر نور ہی نور پھیل رہا ہے۔ اس نور کے ابر میں نے اس لڑکے نے مجھے آواز دے کر کہا، ابو عامر تمہیں حق تعالی شانہ جزائے خیر فرمائے، تم نے میری تجہیز و تکفین کی اور میری وصیت پوری کی۔ میں نے پوچھا کہ میرے پیارے تیرا کیا حال گزرا؟ کہنے لگا، میں ایسے مولا کی طرف پہنچا ہوں جو بہت کریم ہے اور مجھ سے بہت راضی ہے۔ مجھے اس مالک نے وہ چیزیں عطا کی جو نہ کبھی کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کان نے سنی، نہ کسی دل پر ان کا خیال گزرا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ تورات میں لکھا ہے کہ حق تعالی شانہ نے ان کے لیے جن کے پہلو رات کو خوابگاہوں سے دور رہتے ہیں، یعنی تہجد گزاروں کے لیے وہ چیزیں تیار کر رکھی ہیں جس کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کان نے سنا، نہ کسی آدمی کے دل پہ ان کا خیال گزرا۔ نہ ان کو کوئی مقرب فرشتہ جانتا ہے، نہ کوئی نبی رسول جانتا ہے، اور یہ مضمون قرآن شریف میں بھی ہے۔ ترجمہ: کسی شخص کو خبر نہیں جو آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان ایسے لوگوں کے لیے خزانہ غیب میں موجود ہے۔ اس کے بعد اس لڑکے نے کہا، حق تعالی شانہ نے قسم کھا کر فرمایا، جو بھی دنیا سے اس طرح نکل آئے جیسے میں نکل آیا، اس کے لیے یہی عزت اور اکرام ہے جو میرے لیے ہوئے۔ صاحب روز کہتے ہیں کہ یہ سارا قصہ مجھے اور طریقے سے بھی پہنچا ہے۔ اس میں یہ بھی ہے کہ کسی شخص نے ہارون الرشید سے اس لڑکے کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے بولا کہ میرے بادشاہ بننے سے پہلے یہ لڑکا پیدا ہوا تھا، بہت اچھی تربیت پائی تھی، قرآن شریف بھی پڑھا تھا اور علوم بھی پڑھے تھے۔ جب میں بادشاہ بن گیا تو یہ مجھے چھوڑ کر چلا گیا تھا، میری دنیا سے اس نے کوئی راحت نہ اٹھائی۔ جاتے وقت میں نے ہی اس کی ماں سے کہا تھا کہ یہ اس کو یہ انگوٹھی دے دے۔ اس انگوٹھی کا یاقوت بہت زیادہ قیمتی تھا، مگر وہ اس کو بھی کام میں نہ لایا، مرتے وقت واپس کر گیا۔ یہ لڑکا اپنی والدہ کا بڑا فرما بردار تھا۔